ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کی آخری آیت تھی، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک تلاوت کر رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آخری جملہ یہ تھا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، اور یقیناً آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ یہ آخری جملہ تھا دوسرے پارے کا۔ اب آگے وہی سلسلہ اللہ پاک شروع فرما رہے ہیں۔ تلک الرسل، یہ جو جماعت ہے رسولوں کی، آپ رسولوں میں سے ہیں، تو یہ جو جماعت ہے رسولوں کی، فضلنا، ہم نے فضیلت عطا فرمائی، فضلنا، ہم نے فضیلت عطا فرمائی، بعضهم، ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تلک الرسل، یہ جو رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ منہم، ان میں سے، منہم، ان میں سے، من، وہ بھی ہیں، منہم، ان میں سے، من، وہ بھی ہیں، کلم، کلام فرمایا، اللہ تعالی نے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، براہ راست گفتگو، براہ راست گفتگو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی انبیاء علیہم السلام سے ہوئی ہے۔ ایک وحی کے ذریعے ہوتا ہے پیغام، کسی کے فرشتے کے ہاتھ پیغام بھیجنا، وہ وحی ہوتی ہے، اور ایک براہ راست ہم کلام ہونا، گفتگو کرنا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوا۔ ان میں سے ایک حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبی مکلم، وہ نبی جن سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوئے، براہ راست ہم کلام ہوئے۔ اور دوسرے بڑے معروف کلیم اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے، وہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، زیادہ معروف یہی ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن سے اللہ تعالیٰ بارہا ہم کلام ہوتے رہے ہیں۔ اور تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، بعض مواقع پر، خاص طور پر معراج کی رات میں، اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست ہم کلام ہوئے ہیں۔ تو منہم من کلم اللہ، بعض وہ بھی ہیں جن سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوئے ہیں۔ ورفع، اور بلند فرمائے، بعضهم، ان میں سے بعض کے، درجات، درجے، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات اللہ رب العزت نے بلند فرمائے۔ وآتینا، اور ہم نے عطا کیے، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، وآتینا، اور ہم نے عطا کیے، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، البینات، واضح دلائل، روشن دلیلیں ہم نے عیسیٰ بن مریم کو عطا فرمائی علیہ السلام۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں اکثر مقامات پر جب آتا ہے تو وہ ان کی ولدیت کے ساتھ آتا ہے، اور ولدیت بھی ان کی والدہ کے نام کے ساتھ آتا ہے، مسیح ابن مریم، عیسی ابن مریم، اس نام کے ساتھ قرآن کریم میں اکثر، اسی لیے ابن مریم مشہور ہوئے۔ وہ ایک شعر بھی ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، یہ بڑا مشہور شعر بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس طرح کیوں آیا؟ باقی کسی بھی پیغمبر کا نام ولدیت کے ساتھ نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے، ولدیت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام نامی ہے، ولدیت نہیں ہے۔ ہارون علیہ السلام کا نام نامی ہے، ولدیت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام نامی ہے، ولدیت نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، بہت سارے انبیاء علیہم السلام، ولدیت نہیں ہے۔ نام نامی ہے، ولدیت نہیں ہے۔ اور اگر کہیں کتابوں میں ولدیت کا ذکر ہے بھی، یعنی حدیث کی کتابوں میں، تو وہ ولدیت والد کے ساتھ ہے، والدہ کے ساتھ نہیں ہے، والد کے ساتھ ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، آزر سے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی ہے، خصوصیت ہے، انفرادیت ہے کہ قرآن کریم میں اکثر مواقع پر ان کا نام نامی آتا ہے والدہ کے نام کے ساتھ، ولدیت کے ساتھ، اور ولدیت بھی والدہ کی۔ اس صرف نام میں، نام اور ولدیت کے ساتھ اور والدہ کے نام کے ساتھ آنے میں اللہ تعالیٰ نے دو مذاہب کی تردید فرمائی ہے۔ آپ اس کو تردید بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو اصلاح بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک یہود کی اور ایک نصارہ کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہود بدترین گمراہی کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس میں کسی مرد کا توسط نہیں تھا، جسے صنفی مواصلت کہا جاتا ہے، مرد اور عورت کا ملاپ یہ نہیں تھا۔ محض 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 اپنی قدرت کاملہ سے اللہ رب العزت نے عورت ذات سے کسی مرد کی وساطت کے بغیر ان کو پیدا فرمایا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ٹیلے سے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو پیدا فرمایا، جس کو ناقۃ اللہ کہا گیا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، اس بنا پر کہ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے بغیر کسی مرد کے توسط کے وہ پیدا ہوئے۔ اب اسی لیے تو یہود کا دعویٰ یہ تھا، غلط دعویٰ، گمراہی، وہ کہتے تھے کہ ان کی والدہ کے کچھ غلط تعلقات تھے ایک مرد کے ساتھ، تو اس سے ان کی ولادت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور اس کی تردید کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ یہ دنیا کا وہ مرد ہے اور واحد مرد ہے جو کسی مرد کے بغیر محض عورت سے اللہ کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوا، یہ عورت کا بیٹا ہے۔ اور نصارہ کس گمراہی کا شکار ہوئے؟ عیسائی وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو ان کا باپ اللہ ہے، اسی لیے وہ ابن اللہ کہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا۔ اور ان کی کتابوں کے اندر باپ بیٹا، باپ بیٹا، باپ بیٹا، یہ اصطلاح بہت چلتی ہے۔ باپ بیٹے سے مراد باپ اللہ تعالیٰ کو قرار دیتے ہیں اور بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں، یہ باپ بیٹا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی تردید کے لیے فرمایا عیسیٰ ابن مریم، ارے اللہ کا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا ہے۔ تم کہاں اس کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو؟ تو مریم کا بیٹا ہے۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر بہت ہی سخت الفاظ استعمال فرمائے، آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ تباہ و برباد ہو جائیں،
لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا. اور یہ بھی ہے کہ یسبنی ابن آدم، یہ انسان جو ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے. یہ حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے. اور اس کا گالی دینا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے بیٹا بنایا ہے. تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ اللہ پاک کا اولاد اور ولادت اور رشتوں سے اللہ پاک ہے. اسی لیے قرآن کریم میں عیسی ابن مریم آتا ہے. عیسی ابن مریم، یہود کی تردید کہ تم کہتے ہو، وہ کہتے تھے عیسیٰ بن یوسف کہتے تھے. ایک یوسف آدمی تھا، اس کی طرف نسبت کرتے، عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، اور غلط نسبت کرتے تھے. اسی لیے حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس انداز میں فرمایا کہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، اے مریم تم خدا کا انتخاب ہو اور اللہ نے تمہیں بہت پاکیزہ بنایا ہے. واصطفاکی علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر اللہ نے تمہیں بزرگی، عزت، عظمت، برتری دی ہے. اور چھٹے پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، کہ ان کی جو والدہ تھی بہت پاک باز خاتون تھی. یہ اسی لیے یہود کی تردید. اور جہاں تک نصارہ کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ ابن مریم ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ نے فرمایا نہیں، عیسیٰ ابن مریم یہ مریم کا بیٹا ہے، یہ عورت کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم میں انفرادی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نامی ولدیت کے ساتھ آتا ہے، اور ولدیت بھی عورت کی، حالانکہ ولدیت عموماً مرد کی ہوتی ہے. آپ سب دیکھ لیں، آپ سب دیکھ لیں، ہمارے یہ ساتھی ہیں تنویر صاحب، پورا نام کیا ہے؟ تنویر اعجاز. بھائی اعجاز کیا؟ ولدیت. آپ میں سے اور بہت سے ساتھی نام ولدیت کے ساتھ لکھا جاتا ہے، باپ کی ولدیت ہوتی ہے، لیکن یہاں والدہ کی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ وہی ریزن ہے، قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور یہ مریم کا بیٹا ہے. وآتینا، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم کو البینات، روشن دلیلیں، اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے روشن دلیلیں عطا کی. وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد کی بروح القدس، روح القدس کے ذریعے. روح القدس جبرائیل امین کا لقب ہے، مقدس فرشتہ. روح القدس، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. اب یہ ہم پڑھیں گے تو اسی تیسرے پارے میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، جب ان کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم کی جو والدہ تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، انہوں نے ایک دعا کی تھی. انہوں نے دعا کی تھی. دعا یہ کی تھی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اے اللہ، اس بچی کو اور اس کی اولاد کو میں شیطان مردود سے آپ کی حفاظت میں دیتی ہوں، آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، آپ کی حفاظت میں دیتی ہوں. شیطان مردود سے اس کی حفاظت فرمائیے. چنانچہ خصوصاً یہ ماں کی دعا ہوتی ہے، خصوصاً سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی حضرت جبرائیل امین نے بہت سے مواقع پر. اب یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی ڈیوٹی لگ گئی کہ تم عیسیٰ کے ساتھ رہو گے، دشمنوں سے حفاظت کرو گے. حتیٰ کہ جب سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت جبرائیل امین ان کو آسمانوں پر اٹھا کر لے گئے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس جبرائیل امین کے ذریعے ہم نے ان کی مدد کی. وَلَوْ، اور اگر شاء چاہتے، اللہ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ تعالی چاہتے، نہ اقتتلا، آپس میں لڑتے، مقتتلا، آپس میں نہ لڑتے، الذین، وہ لوگ،
من بعدہم جو ان کے بعد آئے، ان انبیاء علیہم السلام کے بعد جو لوگ آئے، اگر اللہ چاہتے تو وہ آپس میں نہ لڑتے. من بعد اس کے بعد، ما جب کہ جاءتہم آ چکی تھیں ان کے پاس، البینات واضح دلیلیں، روشن دلیلیں، واضح احکام. واضح احکام آ جانے کے بعد انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا، آپس میں لڑے. اگر اللہ چاہتے تو یہ نہ بھی لڑتے. ولیکن اور لیکن، اختلفوا انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. ولیکن اختلفوا اور لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. فمنہم پس ان میں سے، من کچھ، آمنا ایمان لائے. فمنہم من آمنا بس ان میں سے کچھ ایمان لائے. ومنہم اور ان میں سے، من کچھ نے، کفرا کفر اختیار کیا. بس ان میں سے کچھ نے ایمان اختیار کیا اور کچھ نے کفر اختیار کیا. کچھ ایمان لائے اور کچھ کافر ہوئے. وَلَوْ اور اگر، شاء چاہتے، اللہ تعالی، مقتتلوا تو یہ آپس میں نہ لڑتے. ولیکن اور لیکن، اللہ یفعل کرتے ہیں، ما یرید جو چاہتے ہیں. ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ آیت کا یہ حصہ یہ تھوڑا سا تشریح طلب ہے. ترجمہ ہم نے یہ پڑھا، اگر اللہ چاہتے تو لوگ آپس میں نہ لڑتے، اختلاف نہ کرتے، اگر اللہ چاہتے. لیکن لوگوں نے اختلاف کیا، کچھ ایمان لائے، کچھ کافر ہوئے. اللہ چاہتے تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے. اب آج کا جو منطقی ذہن ہے وہ کہتا ہے اچھا تو پھر اللہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑیں آپس میں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ اختلاف کریں آپس میں. تو اب اس کا میں جواب عرض کرتا ہوں. ایک اللہ کی قدرت ہے اور ایک اللہ کا قانون ہے. قدرت کیا ہے؟ سب انسان ایک جیسے پیدا ہوں، نیک، متقی، پرہیزگار، ایمان والے. اور اللہ ایسی مخلوق پیدا کر چکے ہیں، فرشتے سب کے سب نیک، برائی کا سوال ہی نہیں، گناہ کا سوال ہی نہیں، غلطی کا سوال ہی نہیں. اللہ ایسی مخلوق پیدا کر چکے ہیں، اور انسانوں سے کہیں زیادہ بڑی تعداد میں. انسان تو اب کہیں اربوں میں پہنچے ہیں، وہ روز ازل سے کھر بہا میں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ جو انسان پیدا فرمایا ہے یہ بھی ایسا ہی پیدا کر دیتے، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بنی بنائی چیز ہے، بس اس کا ایک ہی پیٹرن ہے، اسی پہ چلنا اس نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان ایسا پیدا نہیں کیا. قدرت تھی کر سکتے. ہر پیدا ہونے والا پیدائشی نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ کا فرما بردار، اطاعت گزار، کہیں گناہ کا، برائی کا تصور ہی نہیں. لیکن اللہ نے انسان کو کیسے پیدا فرمایا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے تحت پیدا فرمایا اور اختیار دیا. قانون کیا ہے؟ کہ لو بھائی تمہیں پیدا کر رہا ہوں، تمہیں عقل، سمجھ، بوجھ، فہم، فراست، شعور سب دے رہا ہوں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر نیکی اور برائی کا تصور رکھ دیا ہے. اب تمہارے سامنے سیدھا راستہ بھی ہے، غلط راستہ بھی ہے، اور تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم غلط راستہ چننا چاہو تو غلط راستہ چن لو، اور صحیح راستہ چننا چاہو تو صحیح راستہ چن لو. تمہارے پاس پورا اختیار ہے. اور صحیح راستہ چننا چاہو گے
تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر اسی صحیح راستے پر تمہیں لے چلوں گا، اور اگر تم برائی کے راستے پہ جانا چاہو گے تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، جانے دوں گا۔ 15ویں پارے میں ہم پڑھیں گے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان قبول کرے اور جس کا دل چاہے کفر اختیار کرے۔ یہ ہے وہ بات جو اس جملے میں اللہ نے ارشاد فرمائی۔ اگر اللہ چاہتے تو لوگ آپس میں اختلاف نہ کرتے۔ اختلاف نہ کرنے کا مطلب کیا؟ کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک جیسے ہوتے، اللہ بنا ہی ویسا دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے انسان کو عقل، شعور، فہم، فراست سب دی اور راستے بھی رکھ دیے۔ ہاں بھائی، اپنے شعور سے، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے صحیح غلط راستہ جو چننا ہے چن لو۔ یہ جو تمہارا اختیار ہے نا، قیامت کے دن اس پر فیصلہ ہوگا، کیا اختیار کا صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا۔ صحیح استعمال کیا ہے تو پھر اس کے لیے تمہارے پاس جنت ہے، تمہارے لیے جنت ہے، اور غلط اختیار کیا ہے تو پھر تمہارے لیے جہنم ہے۔ اس کی بڑی آسان سی مثالیں ہیں۔ ہم لوگ، ہمارے سامنے صحیح اور غلط ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے، بالکل پتہ ہوتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، 100% پتہ ہوتا ہے۔ ہم کئی دفعہ نا بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے، ہم بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار اللہ معاف کرے، میں یہ غلط کر گیا، بالکل پتہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انسان کے اندر رکھا ہوا سسٹم ہے، وہ وہیں پر فیصلہ کر رہا ہے۔ انسان دن میں 500 کام کرے تو 200 غلط کر رہا ہے، 300 ٹھیک کر رہا ہے۔ وہ اندر جو ایک الارم ہے ہر برے کام پہ بجتا ہے غلط، اور ہر صحیح کام پہ اوکے کا اشارہ کرتا ہے، بالکل ہے۔ اب یہ ہمیں پتہ ہے، اب ہم غلط کا انتخاب کر رہے ہیں یا صحیح کا انتخاب کر رہے ہیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ اسی پر ہمیں ثواب بھی ملتا ہے اور اسی پر ہمیں گناہ بھی ملتا ہے۔ جب ہم صحیح راستہ چنتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف جاتے ہیں تو پھر ثواب ملتا ہے، اور جب ہم برائی اور غلط راستے کی طرف جاتے ہیں تو کیونکہ ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے، ہمارے پاس اس کا اختیار ہوتا ہے۔ ہم نے جہاں جھوٹ بولا ہے ہم وہاں سچ بول سکتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن اپنے کسی مفاد کے لیے، اپنی کسی سستی اور کمزوری کی وجہ سے سچ کی جگہ پر ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم اس وقت غلط ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم سچ بولتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں ہم نے سچ بولا ہے۔ ہر اچھائی اور ہر برائی، ہمیں کوئی پیسہ دیتا ہے تو ہمارے ذہن کے اندر پورا ایک واضح تصور ہوتا ہے کہ یہ مجھے کیوں دے رہا ہے اور میں اسے کیوں لے رہا ہوں۔ جہاں کوئی ہمیں صحیح دے رہا ہوتا ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے، اور جہاں کوئی ہمیں غلط دے رہا ہوتا ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے۔ اور بس یہ کیا کریں، پھر دنیا ہے نا، مجبوری ہے نا، کیا کریں، اوپر والوں کو تو خوش کرنا ہے یا یہ کرنا ہے یا وہ۔ ہمارے پاس پوری اس کی لسٹ تیار ہوتی ہے، بہانے تیار ہوتے ہیں، سٹوری تیار ہوتی ہے، سب کیوں ہمیں پتہ ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ یہ انسان کا امتیاز ہے کہ اس کو انفرادیت ہے کہ اس کو یہ سمجھ بوجھ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ فرشتوں کے پاس نہیں ہے، فرشتوں کے پاس یہ نہیں ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات پسے پش ڈال کر اس اختیار کا صحیح استعمال کرتا ہے، اس پہ جنت ملتی ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو کر سکتے تھے کہ سارے کے سارے نیک، متقی، پرہیزگار ایک پیٹرن پہ پیدا ہی ایسا کرتے تھے۔ ولیکن اختلفوا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے۔ اختلاف یہی تھا، کچھ سیدھے راستے کی طرف چلے اور کچھ غلط راستے کی طرف چلے۔ فمنہم من آمن، کچھ نے سیدھا راستہ اختیار کیا، ایمان لے آئے، ومنہم من کفر، اور کچھ نے غلط راستہ اختیار کیا، وہ کافر ہو گئے۔ اور ان کو پتہ تھا، جو غلط راستے کی طرف گئے ان کو پتہ ہوتا تھا ہم غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی واضح ترین آیت ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ۔ فرعون اور اس کی قوم نے اور اس کی کیبنٹ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، جبکہ ان کے دلوں میں یہ بات واضح ہو چکی تھی اور ان کو یقین تھا کہ موسیٰ سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں۔
مرتے وقت اسی لیے تو معافی مانگ رہا تھا فرعون، تب تو الیک، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اسی لیے فرعون معافی مانگ، کیونکہ اس کے سامنے ساری پکچر واضح تھی، ساری پکچر یہ چیز ہے۔ انسان جب غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے اور میں غلط کر رہا ہوں، لیکن مفاد، نفس کی شرارت، ہوس، خواہشات وہ اس کو غلط راستے کی طرف لے چلتی ہیں اور وہ چلتا ہے ان کے پیچھے۔ اب پھر شروع سے دیکھتے ہیں جی۔